بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر یہ بہتر نہ رہے گا کہ وہ پولیس مقابلہ پہلے ہو جائے۔ ہاں، میں اس بارے میں غور کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام کچھ ایسا مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا۔ ابھی سمدو کے ساتھ چلے جائیں، یہ آپ کو بستر پر پہنچا دے گا۔ میں بہرحال ابھی نہیں سوؤں گا، مجھے بڑے صاحب سے ملنا ہے۔ وہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گئے تو سمدو نے مجھے مہمان خانے میں پہنچا دیا۔ کمرہ بالکل الگ اور عمارت کے بائیں ہاتھ بنا تھا۔ غسل خانے کی سہولت بھی وہاں موجود تھی اور بستر نرم تھا، بے حد نرم اور ملائم۔ کمرے میں ہیٹر بھی جل رہا تھا۔ سارے ہی آرام وہاں موجود تھے، مگر جس گمگیری نے مجھے باندھ رکھا تھا وہ مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں کرسی کھینچ کر ہیٹر کے پاس جا بیٹھا۔ سمدو میرا بریف کیس لے آیا۔ بولا، یہ ستناجا صاحب نے دیا ہے، کہہ رہے تھے کہ میں اسے آپ کو دے دوں۔ تمہاری مہربانی ہے یار، لاؤ ادھر، یہ تو بہت قیمتی بریف کیس ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ وہ بریف کیس وصول کیا۔ سمدو باہر نکلا تو میں نے اس کو کھول کر نوٹ گنے، وہ پورے ہی تھے اور اس میں سگریٹ بھی دھرے تھے۔ وہ میں نے اپنے سامنے رکھ لیے۔ میں بڑی دیر تک خیالات میں کھویا رہا، یہاں تک کہ مجھے نیند نے آ گھیرا اور میں بتی اور ہیٹر بند کر کے بستر میں جا گھسا۔ کئی راتوں سے میں کسی صحیح بستر پر آنکھ نہیں لگا سکا تھا۔ اب جو میں نے لحاف اوڑھا تو معلوم ہوا کہ ان راتوں کی ساری اجڑی نیندیں مجھ پر آ چڑھی تھیں۔ میں جلد ہی ہر شے سے بے نیاز ہو گیا۔ میں جو خود ایک فتنہ ہو چکا تھا، میرا سو جانا ہی بہتر تھا۔ مجھے نیند ہی آ جانی چاہیے تھی کہ میرا جاگنا 100 فتنوں کو بیدار کرتا تھا کہ میری تقدیر مجھے درد کے دھکے کھلا رہی تھی۔ میں بہت میٹھی باندھ کر گھر سے نکلتا تھا، بدن کو آگ کے گولے میں رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود میرے دشمنوں کا تیر سیدھا میرے کلیجے میں آ دھنستا تھا۔ میں بندرگاہوں کا شکار ہو گیا تھا، میرے زخم سدا ہرے رہنے لگے تھے۔ صبح سویرے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا خیال ہے صبح کے 6 بج رہے تھے، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر بتی جلائی تو جسم میں مجھے ایک عجیب سی تازگی اور توانائی محسوس ہوئی۔ میرا زخم اب پہلے سے بہت بہتر تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے جو کیپسول دیے تھے وہ میں مسلسل کھا رہا تھا۔ یہ انہی کا اعجاز تھا کہ میں اب بازو کو زیادہ آسانی سے چلا سکتا تھا۔ رات نیند نے مجھے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ میں نے کمرے کی کنڈی بھی نہیں چڑھائی تھی۔ ویسے بھی وہ گھر ایسا تھا کہ جہاں مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ میرے لیے سمدو نئے کپڑوں کا ایک جوڑا میز پر رکھ گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ شیروانی البتہ وہی تھی۔ پتہ نہیں ستناجا صاحب کو ان چیزوں کا کیسے خیال آ گیا۔ انہوں نے میرے لیے ایک بہت عمدہ قسم کا مکیشن بھی کرسی کے پاس رکھوا دیا تھا۔ شاید انہیں میرے سارے ہی لباس پر اعتراض تھا۔ میں بند کشاد کا مارا آدمی خدا معلوم کیسے ان کی نظروں میں کھپ گیا تھا۔ مجھ پر وہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہو چکے تھے۔ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر میں 7 بجے تک بالکل تیار ہو کر ہیٹر کے سامنے جا بیٹھا۔ میرا ان دنوں ایک دن ایک صدی ہو کر گزر رہا تھا۔ صبح مجھے کہیں ملتی تھی اور رات کہیں آتی تھی۔ کسی روز میں کئی حوادث سے گزر کر بے گھر بے در ہو کر رات کو تھک ہار کر ایسے اجنبی بستر پر سو جاتا تھا جو مجھے صبح تک بے چین رکھتا تھا۔ مگر اس رات ستناجا کے گھر پر پہلی بار سوتے میں میرا شعور بھی سوتا رہا اور لاشعور بھی۔ مجھے کسی کے خواب نے پریشان نہیں کیا۔ میں باڑی میں سوئے توتے ایسی گہری نیند سویا تھا۔ کوئی 7:15 بجے ستناجا صاحب میرے کمرے میں آ گئے۔ وہ بھی تیار ہو کر آئے تھے۔ وردی وہ بالعموم نہیں پہنتے تھے۔ کام ان کا ایسا ہی تھا کہ وہ محفل میں کوئی بہت بڑے جاگیردار نظر آتے تھے، وہ ایسا ہی لباس پہنتے تھے۔ بولے، کیا حال ہے سردار صاحب؟ نیند تو ٹھیک طرح سے آئی کہ نہیں؟ جی میں بہت گہری نیند سویا ہوں۔ یہ بستر ہی ایسا تھا کہ خواب خرگوش کا مزہ آ گیا۔ بس ٹھیک ہے،
اب آپ ناشتہ کر لیں، میں سمدو سے کہہ آیا ہوں وہ یہیں ساری چیزیں لے آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئے اور ہیٹر تاپنے لگے۔ آپ بڑے صاحب سے ملے تھے؟ جی ہاں، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس قادر بٹ کے بارے میں بھی بتایا ہوگا آپ نے؟ ہاں، وہ سارا معاملہ اب پولیس کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ بتائیں آپ رہتے کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، خدا کے فضل سے میں ہر شے سے بے نیاز کر دیا گیا ہوں۔ وہ ہنس دیے، بولے گھر تو آپ کا کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے اس معاملے پر غور کیا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کوئی گھر لے لیں بلکہ خرید لیں، مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ سردار صاحب، مجھے معلوم ہے آپ کئی سال سے اس حال میں رہ رہے ہیں، شاید اس عرصے میں آپ اپنی والدہ سے بھی نہیں مل سکے ہیں، آپ کی بہن بھی آپ کو نہیں مل سکی ہے۔ وہ ملنا بھی چاہے تو یہ ناممکن ہے کیونکہ آپ کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے بارے میں بہت سی بلکہ ساری ہی باتیں جانتا ہوں۔ آپ کا اپنا گھر ہوگا تو آپ کی اپنی ایک حیثیت ہوگی، اس میں آپ پابندی سے رہنا سیکھ جائیں گے۔ ہو سکے تو آپ شادی کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، گھر بار سے ہی آدمی کا اصل رشتہ پہچانا جاتا ہے۔ میں آج آپ کو بینک سے روپیہ بھی نکلوا دوں گا، ابھی ہم 9 بجے وہاں جائیں گے۔ وہ روپیہ وہاں سے نکلوا کر سردار کریم نواز کے نام سے کسی اور بینک میں رکھوا دیں، سمجھ لیں کہ آج سے آپ کا یہی نام ہے، پرانا نام ترک کر دیں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے ستناجا صاحب؟ ایسی حالت میں کہ پولیس ہر وقت مجھے نگاہ میں رکھتی ہے، وہ میرے پاؤں زمین پر نہیں آنے دیتے۔ میں جب تک اپنی ہمشیرہ کو واپس نہیں لاتا، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں پھانسی کی کوٹڑی سے بھاگا آدمی کیسے اپنا گھر بسا سکتا ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ ستناجا صاحب، مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں، میں کسی گھر میں بند کر نہیں بیٹھ سکتا۔ نہیں، ہم نے ساری صورتحال پر غور کیا ہے سردار صاحب، گھر پھر بھی ضروری ہے، اس عرصے میں اپنی بہن کی بھی تلاش جاری رکھیں، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے ہم کہاں مل سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر آپ کو ہم یہاں بھی نہیں رکھ سکتے۔ کسی بیرک میں سپاہیوں کے ساتھ یا ملازموں میں آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہے آپ ڈلوں صاحب کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، مگر آپ کی حیثیت وہاں کیا ہوگی؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ وہ تو ٹھیک ہے ستناجا صاحب، مگر یہ بات میرے جی کو نہیں لگتی ہے۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا غلام جلانی کہ ہم چند دن میں ختم کر دیں گے، یہ نام میانی صاحب میں کسی قبر کا کتبہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ اطمینان سے سردار کریم نواز بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ جائیں، یہ موقع آپ کو پھر نہیں مل سکے گا، کوئی اور ستناجا پیدا نہیں ہوگا، نہ پھر کوئی بڑے صاحب ایسا مہربان آپ کو مل سکے گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں تیار ہوں، کوئی چھوٹا سا گھر میں لے لیتا ہوں۔ ستناجا صاحب خوش ہو گئے، بولے آپ کو میں ٹیلی فون بھی لگوا دوں گا، آپ سے ہم برابر رابطہ قائم رکھیں گے۔ رہ گئے ہمارے دشمن تو ان سے بھی ہم نپٹ لیں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر تک پائپ بھر کر پیتے رہے۔ اس وقت تک 8:30 بج چکے تھے۔ میرا خیال ہے آپ کو میں گلبرگ میں مکان لے دیتا ہوں، جہاں بھی مل جائے ٹھیک ہے، شادمان زیادہ بہتر جگہ ہے۔ جہاں بھی ہو آپ کو 5 لاکھ روپیہ تو خرچ کرنا پڑے گا، وہ میں کر دوں گا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو چلیں پھر ہم ابھی بینک چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ مینیجر زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا، میرا کارڈ اس کے لیے بہت کافی رہے گا۔ محض اپنے بھائی کو ترقی دلانے کے لیے اس نے یہ چکر چلایا تھا، مگر اس طرح تو بھائیوں کو ترقی نہیں ملتی۔ پولیس الگ ذلیل ہو گئی، اس سے ایک معمولی سے آدمی کو روکا نہیں جا سکا، مگر اسے کیا پتا کہ غلام جلانی کیا چیز ہے۔ ستناجا صاحب میرے بارے میں ایسی رائے رکھتے تھے کہ میں اس پر جتنا بھی فخر کرتا کم تھا۔ عمارت سے باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک بہت عمدہ قسم کی کراکلی ٹوپی پہنا دی اور اینک مجھے دے کر بولے یہ پہن لیں، اور یاد رکھیں آپ سردار کریم نواز ہیں اور آپ کا وطن ڈیرہ غازی خان ہے۔ جی بہت بہتر ہے، نام تو میرے بہت سے ہیں مگر یہ سب سے بہتر رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اینک مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاں، آپ کا حلیہ کچھ بدلا بدلا سا ہونا چاہیے تاکہ کسی کو
علم نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ پھر رہے ہیں۔ ہم جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اچانک انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے اپنے زخم پر پٹی کروائی تھی؟ جی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، البتہ کیپسول ضرور کھا رہا ہوں۔ یہ زیادتی ہے، پٹی تو بہت ضروری ہے سردار صاحب، چلیں پہلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کار سیدھی ایک ڈاکٹر کے کلینک پر لے گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کلینک جیل روڈ پر واقع تھا اور اس کے عقب کی آبادی میں اس ڈاکٹر کی بھی کوٹھی موجود تھی، جس کو آخری بار میں نے ملتان سے آتے ہوئے گاڑی میں دیکھا تھا اور جس کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات تھے، مگر وہ بھی میرا ماضی ہو کر رہ گئی تھی۔ کلینک میں جب ہم داخل ہوئے تو وہاں مریضوں کی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ کچھ ایسے بھی تھے جو زیادہ فیس دے سکتے تھے، ان کے لیے ڈاکٹر عظمت نے الگ کیبن بنا رکھا تھا۔ ان کو نپٹانے کے بعد ہی وہ عام مریضوں کی طرف توجہ دیتا تھا۔ ستناجا صاحب مجھے ساتھ لے کر اس کیبن کی طرف بڑھے تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی دو آدمی ایک دم اپنی جگہ سے اچھل سے گئے، حالانکہ میں انہیں بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو ان کے چہرے کا تحیر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دونوں انگریزی لباس پہنے ہوئے تھے، میرا خیال ہے وہ باپ بیٹا تھے۔ انداز اور رویہ ان کا ایسا ہی تھا۔ ہم کیبن کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے، مگر نظر میری انہی پر تھی۔ وہ شیشے میں بھی مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر عظمت ستناجا صاحب کو جانتا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ سب کام چھوڑ کر ہماری طرف آ گیا۔ آپ نے کیسے زحمت فرمائی جناب، خیریت تو ہے نا؟ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کا بازو زخمی ہو گیا ہے، اگر آپ پٹی کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ گڈ، یہ زخم کیسے آ گیا انہیں؟ آئیں جناب میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں آدمی اب بھی ہماری طرف متوجہ تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ میرے بہت پرانے واقف کار ہوں۔ کوئی ایسی ہی بات تھی ان کے رویے میں کہ میں پریشان ہو کر رہ گیا، پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر نے زخم دیکھ کر کوئی وجہ پوچھے بغیر میری مرہم پٹی کر دی۔ جب وہ پٹی کو آخری گرا دے رہا تھا تو مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہ گولی کا زخم ہے۔ جی ہاں، بات کچھ ایسی ہی ہے، پولیس کے لوگوں کو اور کس بات کی توقع رکھنی چاہیے، زخم گولی کا ہی ہے، یہ کب تک بھر جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ایک دو پٹیوں کی اور ضرورت ہوگی۔ دوا آپ کھا رہے ہیں نا؟ جی ہاں، دوا تو کھا رہا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے کیپسول دیے تھے، وہ ٹھیک رہیں گے، زخم اب بہت بہتر ہے۔ کتنے پیسے دوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، ستناجا صاحب آ گئے ہیں، یہی بہت کافی ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ پھر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ پٹی خود اس نے میرے بازو پر باندھی تھی، حالانکہ یہ کام اس کے ماتحت بھی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر مجھے یہ عزت اس نے دی کہ خود اٹھ کر اس نے میرا زخم باندھ دیا۔ جب میں ستناجا صاحب کے ساتھ کیبن سے باہر نکلا تو وہ دونوں آدمی ایک دم ہمارے پیچھے دکان سے باہر آ گئے۔ میں نے کہا، بھائی صاحب، ان میں سے ایک آدمی نے ہمیں آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ ستناجا صاحب بھی انہیں نہیں جانتے تھے اور میرے ذہن میں ان کا کوئی پچھلا پرانا عکس نہیں ابھر رہا تھا۔ جی کچھ ہم سے کہا ہے آپ نے؟ جی ہاں، وہ دراصل آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے معمر آدمی کے گلے میں حرف پھنستے دیکھ کر کہا، آپ رہا کیسے ہو گئے جناب؟ پولیس نے پکڑا نہیں آپ کو؟ دوسرے آدمی نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو میاں، ہوش میں تو ہو؟ کیسی پولیس، کیسی رہائی، دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ ہی تھے جس نے شیخو پورہ سے آتی بس میں دو آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ آپ نے بس کو سڑک پر سے ایک پگڈنڈی پر اتار لیا تھا، ہم اسی بس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے برخوردار، جانتے ہو تم کس سے مخاطب ہو؟ یہ سردار کریم نواز DSP ہیں۔ کیا بکواس کرتے ہو تم؟ کس بس کی بات کرتے ہو گدھے؟ بیٹھو ادھر گاڑی میں تم دونوں کو تھانے لے چلتا ہوں، چلو۔ ستناجا صاحب نے ایک دم گرجتے ہوئے کہا اور اس آدمی کا بازو پکڑ کر انہوں نے اسے کار کی طرف دھکیل دیا۔ تم بھی آؤ بڑے میاں، پکڑیں سردار صاحب اسے بھی، ان دونوں کو تھانے پہنچا دو۔ وہ پریشان ہو کر کار کے پاس جا پہنچے، مگر
رنگ ان کا پیلا پڑ گیا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں جناب، یہ میرا بھتیجا ہے، اسے سخت غلطی لگی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں جناب سے، اس کی مت ماری گئی تھی۔ تم کہاں کے تفتیشی افسر بن گئے ہو؟ کس بس کی بات کرتے ہو تم؟ وہ جی دراصل ہم فیصلہ آباد سے ایک بس میں لاہور کی طرف آ رہے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا، 2 ڈاکوؤں نے شیخو پورہ قریب بس روک کر اس میں سوار 2 آدمیوں کو ہمارے سامنے گولی مار دی تھی۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر اختر، اور دوسرا اس کا باپ تھا۔ میرا یہ بھتیجا بھی میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے آپ کو دیکھا تو سمجھا کہ وہ آپ ہی تھے۔ بس اتنی سی بات پر یہ نتیجہ نکلا ہے کہ میں بھی ذلیل ہو کر رہ گیا۔ بندے میں فرق اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میاں جی، اللہ معاف کر دیں۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ستناجہ صاحب نے ان دونوں کو دکان کی طرف دھکیل دیا اور مجھے ساتھ لے کر گاڑی میں جا بیٹھے، مگر وہ ذہنی طور پر سخت الجھ چکے تھے۔ انہیں یقین آ چلا تھا کہ جس بس کا وہ ذکر کر رہے تھے اس کو ہم لوگ ہی اغوا کر کے لے گئے تھے۔ گاڑی چلی تو وہ سامنے سڑک پر نظریں جما کر بولے، یہ کیا کہہ رہے تھے سردار صاحب؟ کیا اس بس میں آپ بھی سوار تھے؟ نہیں جی، بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کون آدمی تھے، یہ دونوں پاگل نظر آتے ہیں مجھے۔ ایسا نہیں ہے سردار صاحب، کسی کو بلا وجہ دوسرے کے بارے میں خواب نہیں آتے ہیں۔ ان کی نگاہ اب بھی 100 گز پر جمی تھی اور ان کی کار کا رخ مزنگ تھانے کی طرف پھر چکا تھا۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیسی آندھی چلنے لگی تھی، میں نے بھی طرد نہیں کیا، حالانکہ ان کی نیت کو میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے سوچا جو ہونا ہے آج ہی ہو جائے، یہ ہر روز کی بک بک ختم ہو جانی چاہیے۔ میں ان سب سے لڑائی مول نہیں لے سکتا تھا، وہ قدم قدم پر پھیلے ہوئے تھے، ان سب کو روک لینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ستناجہ صاحب خدا جانے میرے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، بلا شبہ وہ مجھے مجرم سمجھتے تھے، مگر ان کے نزدیک میرے نامہ اعمال میں ایسا کوئی گھٹیا جرم درج نہیں تھا جو میرے ضمیر کی عدالت میں مجرم ثابت کر سکے۔ لیکن ان 2 آدمیوں کو اس قدر گرجدار آواز میں ڈانٹ دینے کے باوجود وہ مجھے تھانے کی طرف لے چلے تھے، تو مجھے ان کا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے تھا۔ وہ جو کچھ سوچ رہے تھے ٹھیک ہی سوچ رہے تھے۔ کچھ بتایا نہیں آپ نے، یہ الزام وہ آپ پر کیسے لگا رہے تھے؟ کوئی ثبوت تو ہوگا ان کے پاس۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب ستناجہ صاحب، بہرحال میں حاضر ہوں، آپ تھانے ہی جا رہے ہیں نا۔ بریک پر انہوں نے ایک دم پاؤں جما دیا اور گاڑی کو سڑک کے کنارے روک کر بولے، مجھے بتائیں سردار صاحب کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ دونوں آدمی غلط بیانی نہیں کر سکتے، کسی نے اخبار میں دونوں قاتلوں کی تصویریں بھی چھپوا دی تھیں، یہ اس واقعے کے 4تھے روز کا ذکر ہے۔ وہ تصویریں تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ جی ہاں، چلیں میں وہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مہربانی آپ ہی نے کی تھی۔ پولیس پر بہت زیادہ لان تان ہوئی تھی اس واقعے پر۔ یہ کہہ کر انہوں نے کار کا رخ موڑا اور کچھ ہی دیر بعد ہم اخبار کے دفتر میں جا پہنچے۔ یہاں سے ہم پورے سال کا اخبار دیکھ سکتے ہیں، آئیں میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ہمراہ لے کر دفتر میں جا پہنچے اور لائبریری میں جا کر انہوں نے پرانے اخبار اپنے سامنے رکھ لیے۔ بیٹھ جائیں سردار صاحب، کبھی کبھی آدمی کو فوراً ہی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، میرے دل میں ابھی بڑی گنجائش ہے، میں پہاڑ ایسا غم بھی سینے پر سہار سکتا ہوں، مگر تہمت میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ تہمت نہیں ہے، اگر وہ یقین کے ساتھ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا شک بے وجہ نہیں تھا۔ بیٹھیں ذرا اور یہ دیکھیں، انہوں نے اخبار میرے سامنے ڈال دیا۔ وقوع سے اگلے روز کے اخبار میں اختر اور اس کے والد عبدل غنی کی خون میں لت پت لاشوں کی تصویریں وہاں موجود تھیں۔ دونوں ماں بیٹی ان کی لاشوں پر نوحہ کناں تھیں۔ اس گھر کی تصویریں بھی اخبار میں چھپی تھی جہاں وہ رہتی تھیں، گھر کا پتہ بھی اس میں درج تھا، مگر اس روز اخبار میں وہ لوگ یہ نہیں بتا سکے تھے کہ قاتل کون تھے۔ مگر 4تھے روز کے اخبار میں بس کے اندر بیٹھے کسی آدمی نے ہماری جو تصویریں اتار لی تھیں وہ اخبار میں بڑے جلی عنوان سے شائع کی گئی تھیں، مگر وہ تصویریں ایسی تھیں کہ میرا اور آبی کا عقب بھی ان میں
واضح نظر آتا تھا۔ ہمارے چہرے کیمرے کی نگاہ میں نہیں آئے تھے اور یہ بڑی اچھی بات تھی، مگر ان تصویروں میں کسی نہ کسی چیز سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کس کا عقب ہے۔ آبی کا بایاں کان اور رخسار اس میں جھلک رہے تھے اور اس کے بال بھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ تصویریں غلط ہیں، جعلی ہیں؟ جی نہیں، بظاہر تو یہ اصلی ہی لگتی ہیں، مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہماری تصویریں ہیں؟ ہاں، یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا، مگر آپ کا چہرہ مجھے بہت کچھ بتا رہا ہے۔ سردار صاحب، بہتر ہے کہ آپ مجھے صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیں، ورنہ میرے اعتماد کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچے گی۔ میں آپ کو تحفظ دے رہا ہوں، آپ کا ہر الزام میں سڑک پر ڈال دوں گا، مگر مجھے اصل بات بتا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے اب باہر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اخبار الگ رکھے اور مجھے ساتھ لے کر وہ دفتر سے باہر نکل آئے۔ میں ان کے سامنے بہت ہی خجل ہو رہا تھا، مجھ سے قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو میرا سر بوجھل ہونے لگا۔ اعتراف کا لمحہ آ گیا تھا۔ لازم تھا کہ میں ان کے سامنے سب کچھ کہہ دیتا۔ شہادتیں سب میرے خلاف جاتی تھیں، مگر ابھی تک ہم پردے میں تھے۔ آبی کو وہ جانتے تھے، نہ تصویروں کے وسیلے سے مجھے پہچان سکے تھے۔ ایک حرف شک تھا جس نے ان کے ذہن میں افراتفری مچا رکھی تھی۔ میں چاہتا تو انہیں وہیں ہاتھ ڈال کر تہس نہس کر سکتا تھا، مگر ان کو ہلاک کر دینا اپنے محسن کو ہلاک کر دینے کے مترادف تھا۔ وہ میری ڈال بن رہے تھے، ان کو میں کیسے ختم کر سکتا تھا؟ کیا سوچا ہے پھر آپ نے؟ مجھے نہیں بتائیں گے آپ کہ ہوا کیا تھا؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا ستناجا صاحب۔ چلیں کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لارڈز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سزا جزا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو محض ایک وسیلہ ہیں، مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں کسی کے حکم کا بندہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، ورنہ میں ایسا تو نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم لارڈز میں جا بیٹھے۔ چائے کا آرڈر دے کر ستناجا صاحب نے پائپ سلگا لیا۔ بولے، اب بتائیں کہ ہوا کیا تھا؟ یہ سمجھیں کہ آپ کا دوست آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میرے عہدے کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ شاید میں آپ کو بتا سکوں کہ پھر کوئی آدمی آپ پر ایسا شک کرے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ میں نے بابا عبدالغنی اور ڈاکٹر اختر سے اپنی خونی تعلق کا ذکر اس کے سامنے چھیڑ دیا۔ میری آواز میں عجیب سا ارتعاش ابھر آیا تھا۔ میرے انتقامی جذبے نے ابھی تک سکون نہیں پایا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ان کو جان سے مار کر میں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا ہوں۔ وہ آخری وقت تک یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں۔ اپنی کہانی کے تمام ابتدائی حصے میں نے ستناجا صاحب کے گوش گزار کر دیے۔ جتنی کہانی وہ سننا چاہتے تھے وہ میں نے انہیں سنا دی۔ جی ہاں، یہی کچھ ہوا ہے۔ ان کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمارے زخم ابھی تک ہرے ہیں۔ نہ آسیہ مجھے مل سکی ہے اور نہ ہمارا وہ سکون واپس مل سکا ہے۔ ایک گھر تین تیرا ہو کر رہ گیا، صرف عبدالغنی کی غلط ضد کی وجہ سے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں ہی ان کا قاتل ہوں ستناجا صاحب، مگر بات وہیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ پتہ نہیں میں اور کیا کچھ کر دوں۔ ستناجا صاحب نے ایک لمبی سی ہوں کی اور پھر چائے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا پائپ بجھ گیا تھا۔ چائے بنا کر انہوں نے پیالی میری طرف سرکا دی۔ بولے، میرا خیال ہے ان کا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ جی نہیں، یہاں سے قریب ہی ہے۔ جی میں اگر منصف بن جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ عبدالغنی کی بیوی کو قصاص دے دیں، اس کا کچھ حصہ اختر کی بیوی کو بھی مل جائے گا۔ میں یہی کر سکتا ہوں، ورنہ آپ قانون کے سامنے تو جواب دہ ہیں ہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس بات پر کیسے راضی ہوں گے؟ 5 زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ اختر کی بیوی، اس کی بہن اور اس کی ماں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں ان کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ چلیں اور بینک سے 5 لاکھ روپے نکلوا کر خود اس رقم کو لفافے میں بند کر کے اختر کے گھر ڈال دیں۔ اس پر لکھ دیں کہ یہ رقم قصاص کے طور پر قبول کر لیں۔ مجھے یقین ہے وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ آپ کو ان کے سامنے جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے ستناجا صاحب، اگر بینک میں سے رقم مل گئی تو میں یہ بھی کر لیتا ہوں۔ ابھی چلیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم بینک میں جا پہنچے۔ ستناجا صاحب مجھے مسلسل تسلیاں
تیلیاں دے رہے تھے، میں اندر سے لرز رہا تھا۔ میں پھر اس قفس میں جا پہنچا تھا جس کی تیلیاں توڑ کر میں کئی لوگوں کو برملا زخمی کر کے باہر نکلا تھا۔ اس روز کا سارا قصہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، مگر ستناجا صاحب کی وجہ سے مجھے اس مینیجر سے پھر بات کرنے کی جرت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اس کے کیبن میں پہنچے، ستناجا صاحب نے اپنا کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا اور تمام پردے پوری طرح گرا دیے تاکہ باہر سے کسی کی نظر اندر نہ آ سکے۔ مینیجر مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، بولا تو آپ ہیں ستناجا صاحب، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی جی، اور ان کو آپ جانتے ہوں گے، صبح کسی جگہ سے آپ کو فون بھی ملا ہوگا۔ جی ہاں ملا تھا، مگر اب کیا حکم ہے؟ حکم تو کوئی نہیں، ان کے حساب میں جتنی بھی رقم ہے وہ انہیں دے دیں آج اور ابھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی آدمی کی رقم پر آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ان کو میں حوالات سے اٹھا کر خاص طور پر یہاں لے آیا ہوں، ان سے ہم الگ نمٹ لیں گے، مگر ان کی رقم ان کے حوالے کر دیں اور انہیں لوز چیک دے دیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔